ہفتہ 23 جولائی 2005 14,000 فی کس کا پیکج ہے؟ 8 دن کا ٹور، تمام انتظامات کمیٹی کے ذمے۔ واو یار، زبردست! زوار بھائی کے آفس سے نکلتے ہوئے نشا بہت خوش تھی۔ لگتا ہے بارش ہونے والی ہے۔ سڑک کنارے بہت آہستہ چلتے ہوئے پریشی نے سر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ وہ دن کے 3 بجے کا عمل تھا، مگر سیاہ بادلوں سے ڈھکے آسمان نے جولائی کی دوپہر کو ٹھنڈی شام میں تبدیل کر دیا تھا۔ وہ ورکنگ ڈے تھا، شاید اسی لیے سڑک پر رش نہ ہونے کے برابر تھا، ورنہ مری جیسے گنجان آباد علاقے میں سڑک پر ادھر ادھر بس اکا دکا لوگوں کا پھرنا خاصی غیر معمولی بات تھی۔ پریشی اور نشا باتیں کرتے ہوئے آہستہ آہستہ بلند ہوتی سڑک پر چل رہی تھی۔ وہ جس جگہ پر تھیں وہاں نشیب تھا۔ سڑک ان کے سامنے اوپر بلند ہوتی ہوئی اس حد تک چلی جاتی تھی کہ مخالف سمت سے آنے والی کا سر پہلے اور آہستہ آہستہ ڈر نمایاں ہوتا تھا۔ وہ دراصل کسی پہاڑی کی چوٹی تھی جس کو کاٹ کر سڑک بنا دی گئی تھی۔ سڑک کے دائیں جانب کھائی تھی جس سے بچنے کے لیے پتھروں کے چھوٹے چھوٹے بلاکس کی ایک باڑ سی بنی تھی۔ وہ دونوں ان سفید بلاکس کی طرف کے ساتھ چل رہی تھیں۔ تھک گئی ہو؟ نشا نے اسے چونے سے ڈھکے پتھر کے اس سفید بلاک پر کھائی کی جانب پشت کر کے بیٹھتے ہوئے دیکھا تو پوچھ لیا۔ نہیں، بس یوں ہی۔ وہ گھٹنوں پر کونیاں ٹکائے، تھوڑی کے نیچے ہتھیلی جمائے بلند ہوتی سڑک کو گردن اونچی کر کے بہت اداسی سے دیکھنے لگی۔ بارش سے چند لمحے پہلے کا موسم اسے ہمیشہ افسردہ اور بوجھل کر دیا کرتا تھا۔ کہیں اور بیٹھ جاؤ پری، یہاں سے ذرا پیچھے ہوئی تو گر پڑو گی۔ نشا نے بہت بے فکری سے اسے یوں اتنی خطرناک جگہ پر بیٹھنے دیکھ کر کہا تھا۔ اس کا ہلکی گلابی اور سفید امتزاج والا لان کا سوٹ سفید پتھر کے بلاک کا حصہ لگ رہا تھا۔ نہیں گرتی۔ وہ لاپرواہی سے گردن موڑ کر پیچھے دکھائی دینے والی سرسبز پہاڑیاں دیکھنے لگی۔ مارگلا کی پہاڑیوں پر اس روز بادل اترے ہوئے تھے، پانی سے لگی بھاری سرمئی بادل، اور پھر یکایک انہوں نے اپنا بوجھ بارش کے قطروں کی صورت نیچے گرانا شروع کر دیا۔ پریشی نے بے اختیار اپنی دونوں باہیں سامنے پھیلا دیں۔ بارش کے ننھے ننھے قطرے اس کی ہتھیلیاں بھگونے لگے تھے۔ اس لمحے اس کی سماعتوں میں کسی گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز گونجی۔ اس نے ہتھیلیاں نیچے گرا دیں اور کسی خواب کی سی کیفیت میں سر اٹھا کر بلند ہوتی سڑک کو دیکھا۔ اس بلندی سے پیچھے کا منظر اس کی نگاہوں سے اوجھل تھا۔ ٹاپوں کی آواز وہیں سے آ رہی تھی۔ وہ یک ٹک بلندی کی جانب جاتی سڑک کو دیکھی گئی۔ پہاڑی کی دوسری جانب سے کوئی گھوڑا دوڑاتا ہوا اسی کی طرف آ رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی۔ اسے لگا وہ سڑک کے بلند حصے میں سے نگاہیں نہیں ہٹا سکے گی۔ وقت جیسے وہیں ٹھہر سا گیا تھا۔ لمحے تھم گئے تھے۔ بارش کے قطرے فضا میں رک گئے تھے۔ ہر طرف خاموشی تھی۔ آنے والے کا سر پہلے نمایاں ہوا تھا۔ وہ گھوڑے کی باگ تھامے اسے بہت مہارت سے سڑک پر دوڑاتا نشیب کی سمت آ رہا تھا۔ اس کا گھوڑا سفید تھا، چونے کے پتھر کے بلاک سے بنے، زیادہ سفید اور چمکدار۔ وہ اسی طرف آ رہا تھا۔ اس کی نظریں اپنے گھوڑے پر تھیں۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اسے دیکھی گئی۔ اتنی دور سے بھی وہ دیکھ سکتی تھی کہ گھڑ سوار کی آنکھوں کا رنگ ہلکا تھا، ہلکا اور بہت چمکدار۔ اس کی رنگت سنہری مائل سرخ و سفید تھی۔ ناک کھڑی اور یونانی طرز کی تھی، مغرور، بے حد مغرور ناک۔ اس نے آدھی آستینوں والی نیلی شرٹ کے اوپر بغیر بازوں والی سفید لیدر جیکٹ، جس کی بہت ساری جیبیں تھیں، پہن رکھی تھی۔ گردن کے گرد خوبصورت سرخ رنگ کا مفلر باندھا تھا۔ جیکٹ اور مفلر ہلکے مٹیریل کے تھے، جن کا مقصد سردی سے بچاؤ نہیں بلکہ یوں ہی فیشن اور سٹائل تھا۔ برستی بارش میں اس کے برے بال ماتھے پر چپکے ہوئے تھے، مگر وہ جیسے ہر چیز سے بے نیاز اپنے سفید گھوڑے کی جانب متوجہ تھا۔ اس نے اپنا گھوڑا ان دونوں کی قریب سفید بلاکس کے ساتھ روک دیا اور گردن ترچھی کر کے عقب میں موجود پہاڑوں کو دیکھنے لگا۔ وہ پیچھے والے منظر سے جیسے غیر مطمئن سا تھا، شاید گھوڑا کھڑے کرنے کی کوئی صحیح جگہ نہیں مل رہی تھی۔ بارش رک چکی تھی اور ٹھنڈی ہوا پھر سے چلنے لگی تھی۔ پری کے گیلے بال اس کے چہرے کو چھو رہے تھے، مگر وہ تو اس شخص سے نگاہیں ہٹا ہی نہ پا رہی تھی۔ وہ اب ایک جگہ کھڑا ہو کر مطمئن سا ہو گیا تھا۔ تب ہی گردن میں لٹکے کور سے کیمرہ باہر نکالا، چہرے کا رخ ان دونوں کی جانب کیا۔ بات سنو، اس نے پریشی کو براہ راست مخاطب کیا تھا۔ اس پل جیسے کوئی طلسم سا ٹوٹا۔ سحر، خواب، خیال، سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ وہ جیسے اب ہوش میں آئی اور چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ جی، اس نے اپنے ازلی پر اعتماد انداز میں سنجیدگی سے جواب دیا۔ اسے خود پر حیرت ہوئی کہ وہ اتنے بے خود اور مسحور کیوں ہو گئی تھی۔
گھڑ سوار نے اپنا کیمرہ اس کے جانب بڑھایا۔ کیا تم میری ایک تصویر اتار سکتی ہو؟ وہ سچتا انگریزی میں اس سے مخاطب تھا۔ اس کا سر خود بخود اس بات میں ہل گیا۔ اس نے کیمرہ تھام لیا۔ سنو، پکچر یوں کھینچنا کہ یہ گھوڑا اور پیچھے والا پہاڑ اچھی طرح آئیں۔ وہ جو اتنی دیر سے غالباً اس تصویر کے لیے ہی گھوڑا مناسب جگہ پر کھڑا کر رہا تھا، اب بہت مہذب انداز میں اسے ہدایت دیتے ہوئے بولا۔ اس نے کیمرے کو دیکھا، بالکل ویسا ہی اولمپس کا ڈیجیٹل کیمرہ وہ بھی استعمال کرتی تھی۔ اس نے کیمرہ کے چہرے کے سامنے لا کر اس کی LED اسکرین کو دیکھا اور پھر ریڈی کہے بغیر تصویر کھینچ دی۔ تمہارا شکریہ، مگر کیا یہ پہاڑ آئے تھے؟ بغیر ریڈی کہے تصویر کھینچے پر اس اجنبی گھڑ سوار کو قدری بے چینی سی ہوئی۔ اس نے ایک نظر اس کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھا اور پھر سر ہلا دیا۔ ہاں، بہت خوبصورت تصویر آئی ہے، نشا نے پریشے کے ہاتھ میں پکڑے کیمرے کی اسکرین پر موجود تصویر کو دیکھ کر کہا، تو اسے خیال آیا کہ نشا بھی وہیں موجود ہے۔ ویسے یہ تمہارا گھوڑا ہے؟ نشا نے اگلی بات کی۔ نہیں، یہ میں نے کرائے پر ایک آدمی سے لیا ہے۔ اصولاً اسے گھوڑے کی بھاگ دام تھامے میرے ہمراہ چلنا چاہیے تھا، مگر میں اس کو بھگا کر یہاں لے آیا۔ وہ شکل سے بہت مغرور لگتا تھا، مگر اس وقت بہت بے تکلفی کے ساتھ انگریزی میں بات کر رہا تھا۔ انگریزی؟ پری نے غور سے اسے دیکھا۔ وہ انگریزی کیوں بول رہا تھا؟ اسے غور سے دیکھنے پر احساس ہوا کہ گھوڑے پر سوار وہ بھورے بالوں اور گوری رنگت والا خوبصورت مرد پاکستانی نہیں بلکہ کوئی غیر ملکی تھا۔ وہ اس کی شناخت کے متعلق صحیح اندازہ نہیں کر سکی تھی۔ تم دونوں ایک منٹ ٹھہرو، میں اس آدمی کو اس کا گھوڑا واپس کر آؤں۔ اس نے پھرتی اور مہارت سے گھوڑا موڑا اور اسے بلند ہوتی سڑک کی طرف بھگا کر لے گیا۔ کتنا گڈ لکنگ تھا یار، نشا اس کے جاتے ہی بے حد ستائشی انداز میں بولی۔ پتہ نہیں، وہ سر جھٹک کر دائیں جانب کھڑے اونچے پہاڑوں کو دیکھنے لگی۔ بادل اب غائب ہو رہے تھے۔ اوہ نشا، وہ اپنا کیمرہ مجھے دے گیا ہے۔ ایک دم اسے ہاتھ میں پکڑے کیمرے کا خیال آیا۔ وہ پریشان سی ہو گئی۔ واپس آئے تو دے دینا۔ حالانکہ وہ اس کے واپس آنے سے پہلے نکلنا چاہتی تھی، مگر ہاتھ میں پکڑا کیمرہ اسے اس کا انتظار کرنے پر مجبور کر رہا تھا۔ چند منٹ بعد ہی وہ انہیں بل کھاتی سڑک سے نیچے اترتے ہوئے اسی جانب آتا دکھائی دیا۔ گھوڑے پر سوار ہونے کی وجہ سے اس کا قد کاٹ انہیں ٹھیک سے نظر نہیں آیا تھا، مگر جیسے ہی وہ ان کے قریب آیا، اسے محسوس ہوا کہ وہ اس سے خاصا لمبا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا، میں اس کا گھوڑا لے کر بھاگ گیا ہوں۔ ان کے قریب آ کر وہ ہنستے ہوئے بتا رہا تھا۔ ہنستے ہوئے اس کی شہد رنگ آنکھیں چھوٹی ہو گئی تھیں۔ وہ اندازہ نہ کر سکی وہ ہنستے ہوئے زیادہ پرکشش لگتا یا لب بینجے۔ تم اتنے خطرناک طریقے سے رائڈنگ کیوں کر رہے تھے؟ نشا کو بزرگی جھاڑنے کا شوق تھا، سو اس لاپرواہی میں اس کو ڈانٹنا اس نے اپنا فرض سمجھا۔ میڈم، میں 5 سال کی عمر سے رائڈنگ کر رہا ہوں اور گھوڑوں کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے سر جھٹکا اور نشا سڑک کے کنارے آہستہ آہستہ چہل قدمی کرنے لگی۔ پریچے وہیں کھڑی رہی۔ دفعتاً اسے کیمرے کا خیال آیا۔ سنو، ان دونوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ تمہارا کیمرہ؟ اس نے قدرے زور سے کیمرہ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ شکریہ۔ سنو، تمہیں یوں اتنا قیمتی کیمرہ دے کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ میں اگر لے کر بھاگ گئی تو؟ وہ پھر مسکرایا۔ مجھے پتا تھا تم ایسا نہیں کرتی۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ ان کے عین سامنے کھڑا تھا۔ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتا تو تمہارا کیمرہ لے کر بھاگ چکا ہوتا۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں کیمرہ ہرگز نہ دیتا۔ وہ مسکراہٹ دبائے بہت سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ وہ اس انداز پر سر جھٹک کر سڑک کے کنارے جانب پھیلی دکانوں کی قطار دیکھنے لگی۔ وہاں رش اب بڑھتا جا رہا تھا۔ نشا نے اس بدتمیزی پر اسے گھورا، مگر وہ اس کو دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ گھڑ سوار نے گردن جھکا کر کیمرے کی اسکرین پر نگاہ ڈالی اور زیر لب مسکرایا۔ اچھی تصویر کھینچنے کا شکریہ۔ تصویر دیکھ کر اس نے سر اٹھاتے ہوئے بولا اور کیمرہ کور میں ڈال دیا۔ وہ بہت مغرور نظر آنے کی اداکاری کرتے جواب دیے بغیر دکانوں میں دیکھتی رہی۔ تم اس تصویر کا کیا کرو گے؟ اس نے بے رخی کے اثر کو کم کرنے کے لیے نشا نے بہت دوستانہ انداز میں اسے مخاطب کیا۔ میں 20 برس بعد ایک سفر نامہ لکھوں گا، اس کے فرنٹ پر یہ تصویر لگاؤں گا۔ اور اس کا تصویر کا کیپشن کیا ہوگا؟ نشا نے دلچسپی سے پوچھا۔ میں اس کے نیچے لکھوں گا، اس کوہ پیما کی تصویر جو راکا پوشی سر کرنے جا رہا تھا، وہ فخر سے بتا رہا تھا۔ پریشی نے تیزی سے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ اسے جھٹکا سا لگا تھا۔ تم راکا پوشی سر کرنے جا رہے ہو؟ بے اختیار پوچھ لینے کے بعد اسے یاد آیا کہ اس کو تو خود کو لاتعلق ظاہر کرنا تھا۔ اسے پچھتاوا سا ہوا۔ ہاں،
پریشے کے بے ساختگی سے اس نے بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپائی تھی۔ خیر، راکا پوشی سر کرنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں، ایوریسٹ یا K2 سر کرنا اصل کامیابی ہے، کہہ کر وہ پھر سے دکانوں کو دیکھنے لگی۔ ویسے کل ہم لوگ ایک ٹور کمپنی کے ساتھ کالام جا رہے ہیں۔ نشا کے بتانے پر گھڑ سوار نے آنکھیں سکیڑ کر مال روڈ کی طرف دیکھا۔ سن شائن ٹریولرز کا دفتر سامنے ہی تھا۔ اس نے جیسے ایک لمحے کو سوچا، پھر بولا، میں بھی کل کالام جا رہا ہوں۔ سن شائن ٹریولرز کے ساتھ؟ تم کس کے ساتھ جا رہی ہو؟ واقعی تم تو ہمارے ساتھ جا رہے ہو۔ نشا کو اب اس اتفاق سے ازحد خوشی ہوئی تھی۔ پریشے کو کچھ شک سا ہوا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ویسے تمہاری دوست بھی جا رہی ہے کیا؟ مسکراہٹ لبوں تلے دبائے اس نے بے حد معصومیت سے پوچھا۔ پریشے نے رخ قدرے مزید موڑ لیا۔ ہاں، مگر تمہیں کیسے پتا کہ یہ میری دوست ہے؟ بہت آسان، وہ خوبصورت ہے۔ اس کے سنجیدہ انداز پر نشا ہنس پڑی، جبکہ پریشے کے ماتھے پر ناگواری کی شکن ابھری تھی۔ میں نشا ہوں، نشا سعید، اور یہ میری کزن کم دوست ہے، ڈاکٹر پریشے جانزیب۔ پریشے؟ اس نے اپنے یورپی لب و لہجے میں اس کا نام دہرایا۔ پریشے نہیں، پریشے۔ میرے نام کے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو نشا؟ خود کو یوں موضوع گفتگو بنتے دیکھ کر وہ تنگ اور آ کر اردو میں بولے، یہ مینرز کے خلاف ہے۔ تم دونوں کو میری موجودگی میں اپنی زبان میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ مسلسل پریشے کو دیکھ رہا تھا۔ ایک تو کمبخت بلا کا ہینڈسم تھا، اوپر سے اتنے خوبصورت انداز میں آنکھیں سگیڑ کر کہتا تھا۔ وہ خواہ کنفیوز ہونے لگی۔ مطلب کیا ہوا تمہاری کزن کے نام کا؟ پری چہرہ لڑکی۔ یہ ایران کی ایک خوب شہزادی کا نام تھا، اس لیے تو میں اس کو پری کہتی ہوں۔ تمہاری کزن پر سوٹ بھی کرتا ہے۔ پری مطلب فیری، ہماری زبان میں تو فیری کو پری کہا جاتا ہے۔ تم نے اپنا تعارف نہیں کروایا؟ اوہ سوری، میں افق ارسلان ہوں، ترکی سے آیا ہوں۔ ویسے پیشے کے لحاظ سے انجینئر ہوں، مگر ساتھ ساتھ ایک تجربہ کار کلائمبر بھی ہوں۔ تمہارے پاکستان میں دنیا کے سب سے خوبصورت راکا پوشی کے لیے آیا ہوں۔ اس نے جھک کر اپنا تعارف کروایا۔ اور تم لوگ کیا کرتی ہو؟ نشا، ہمیں تھوڑی دیر ہو رہی ہے، میں گاڑی کی طرف جا رہی ہوں، تم نے چلنا ہے تو چلو، قدرے غصے سے کہہ کر وہ کٹ کرتی گاڑی کی طرف آ گئی۔ اجرت میں افق ارسلان کو خدا حافظ کہہ کر نشا دوڑتے قدموں کے ساتھ اس تک پہنچی تھی۔ تمہارا مسئلہ کیا ہے نشی؟ نہ جان نہ پہچان، خواہوں کا کسی اجنبی، وہ بھی گورے کے ساتھ یوں سر راہ گپے لگانے کا مقصد؟ ڈرائیور سیٹ پر دروازہ کھولتے ہوئے وہ نشا پر برس پڑی تھی۔ چند گز فاصلے پر وہ ترک سیاہ ان سفید چوکور بلاکس کے ساتھ ابھی تک کھڑا تھا۔ دفعتاً اس نے پری کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا، جسے اس نے نظر انداز کر دیا۔ بھائی، میرا مسلمان بھائی ہے، ایک برادر اسلامی ملک سے آیا ہے، ہمارا مہمان ہے، میرا اسلامی فریضہ ہے کہ میں میزبانی نبھاؤں۔ اچھی طرح جانتی ہوں میں تمہیں، مسلمان لڑکی۔ گاڑی واپس اسلام آباد کے راستے پر ڈالتے ہوئے اس نے دانت پیسے تھے۔ کیا ہم اب کسی اور ٹور کمپنی کے ساتھ نہ چلے جائیں؟ اس بات کا تو ذکر ہی مت کرنا۔ اگر ہم اس ٹور کمپنی کے ساتھ نہیں جائیں گے تو پھر بالکل نہیں جائیں گے۔ نشا نے بڑے اطمینان سے فیصلہ سنا دیا۔ وہ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتی رہی۔ 8 دن ندا آپا کے ساتھ یا 8 دن اس ترک سیاح کے ساتھ؟ اس کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا تھا، کیونکہ ندا آپا کے ساتھ 8 دن گزارنے کا تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ نشا کو ڈراپ کر کے گھر آئی تو اس کا فون بج رہا تھا۔ اس نے کریڈل پر دھرا ریسیور اٹھایا۔ ہیلو، تم اپنی کزن کے ساتھ کہاں جا رہی ہو؟ ناگوار سا باس پرس کرنے والا لہجہ تھا سیف کا۔ کالام اور بھی لوگ جا رہے ہیں؟ ماموں نے مجھ سے پوچھے بغیر تمہیں کیسے اکیلے جانے کی اجازت دے دی؟ کیا اب ہمارے خاندان کی لڑکیاں دور رفتہ علاقوں میں بغیر باپ اور بھائی کے سڑکیں ناپتی پھریں گی؟ وہ اس سے واضح طور پر ناراض تھا۔ پاپا نے مجھے اجازت دی ہے سیف، کہیں ایک نیا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے، اس کے خیال نے اسے تھکا دیا تھا۔ مگر میں کہہ رہا ہوں کہ تم یوں نہیں جاؤ گی۔ تم اپنی کزن کو منع کر دو۔ تحکم برا انداز وہ بے بسی سے لب کاٹ کر رہ گئی۔ ہم اسکول میں بھی تو ٹورز کے ساتھ چلے جاتے تھے، ایک قابل اعتماد ٹریول ایجنسی کے ساتھ۔ یہ UK نہیں ہے پریشے، اس کا انداز دو ٹوک تھا۔ بس تم اپنی کزن کو منع کر دو۔ اچھا۔ پریشے نے فون رکھ دیا۔ چند لمحے عارضی سے فون کو دیکھتی رہی، پھر نشا کا نمبر ملایا۔ میری آواز سنے بغیر چین نہیں آ رہا جو گھر پہنچتے ہی فون کھڑکا دی ہو؟ نشا، میں کلام نہ جاؤں گی۔ نشا ایک لمحے کو چپ سی ہو گئی۔ پری، وہ کچھ دیر بعد بولی، وہ ایک اچھا انسان ہے، تم اس کے ساتھ اتنا انکمفرٹیبل فیل نہیں کرو گی، بلیو می پری۔ نہیں نشا، سیف نے منع کر دیا ہے۔ واٹ دا ہیل! اس کا پارا ہائی ہو گیا تھا۔ وہ ہوتا کون ہے تمہیں منع کرنے والا؟ میں تو ابھی تک تمہاری منگنی کو ہی قبول نہیں کر سکی۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ہو ہی نہیں، لیکن تم نے شاید شادی سے پہلے ہی اس کی غلامی قبول کر لی ہے۔
ٹھیک ہے فائن، میں یوں ہی تمہارے لیے ہلکان ہوتی ہوں، جہنم میں جاؤ تم، جہنم میں جائے سیف، اور جہنم میں جائے افق ارسلان۔ ایک مزمردہ سے ایک مسکراہٹ بریشے کے لبوں پر بکھر گئی۔ میں نے اس کی غلامی قبول نہیں کی اور سنو، میں نے پروگرام بھی کینسل نہیں کیا، لیکن اگر تم نے میرے کے ساتھ افق کا نام پھر لیا تو میں پروگرام کینسل کر ہی دوں گی۔ مزید کچھ کہے بغیر اس نے فون رکھ دیا۔ اسے سیف کے غصے کی پرواہ نہ تھی۔ کلام سے واپسی کے بعد اس کے ساتھ شادی ہو ہی جانی تھی۔ دل نے تو تب مر ہی جانا تھا، اور شاید سیف جیسے انسان کے ساتھ زندگی کی شروعات کرنے کے بعد اسے کسی کو بھی پرواہ نہ رہے، نہ دکھ کی نہ خوشی کی۔ شاید وہ بے حس ہو جائے، مگر اس بے حسی کے دور کے آغاز سے قبل صرف 8 دن وہ زندگی کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔